روزے اور رمضان المبارک کی اہمیت کے متعلق سورہ بقرہ آیت نمبر 184 اور 85 میں ارشاد ہوتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھو گے یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ کہ ماہ رمضان جو ہوتا ہے یہ حق و باطل میں تمیز کرنے والا ہے، بس تم میں سے جو ماہ رمضان کو پائے اس میں روزے رکھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہیں زحمت میں ڈالنا نہیں چاہتا، اور جتنے دن کا حکم دیا گیا ہے اس عدد کو پورا کرو۔ جب ماہ رمضان شروع ہوتا تو رسول خدا صحابہ کرام سے فرماتے تم کس کا انتظار کرتے ہو، تمہارا کون استقبال کرتا ہے؟ 3 دفعہ آپ رمضان کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے یہ ارشاد فرماتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ الریان ہے جہاں پہ صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جو اس عظیم مہینے کو پائے اور مغفرت الہی سے محروم ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ رمضان کا نام رمضان اس لیے ہے کیونکہ یہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے، اور پھر فرمایا کہ جو شخص ایمان اور احتساب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، راتوں کو قیام کرے، تو گویا ایسا ہی ہے کہ باطن مدر سے ابھی پاک ہو کے نکلا ہے۔ روزے کی فرضیت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 برس روزے جو ہیں وہ موسم گرما میں پائے، اور عیسوی سال کے مطابق آپ نے ماہ ستمبر، اگست اور جولائی میں ان آخری 9 سال کے ایام میں روزے رکھے۔ روزوں کے متعلق آپ نے فرمایا کہ گرمی کے روزے خصوصاً وہ جہاد ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ روزے کے متعلق فرماتے ہیں صوم القلب خیر من صیام اللسان، کہ دل کا روزہ زبان کے روزے سے بہتر ہے، وصوم اللسان خیر من صیام البطن، اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر ہے۔ روایت میں ملتا ہے کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش، کتنے روزے دار ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔